بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء، اور جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، تو یہ تمہیں کوئی فائدہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ساری گفتگو چل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کا تعارف ان کے سامنے رکھا۔ تو آپ آیت نمبر 83 سے، ہم نے 83 سے شروع کرنا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب، گزشتہ پروگرام میں یعنی اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ الشعراء پہ کیا تھا، اس میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محتاجی بیان کر دی تھی کہ بھئی میں اللہ کا محتاج ہوں اور اللہ میرا کارساز ہے۔ بے شک، یعنی وہ میرے کیا کیا معاملات کو وہ لے کر چلتا ہے، یعنی اس نے مجھے پیدا بھی کیا، مجھے ہدایت دی، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، وہ مجھے موت دے گا، پھر مجھے وہ زندہ بھی کرے گا، اور مغفرت کی بھی میں اسی سے ہی توقع اور امید رکھتا ہوں۔ یہ ہم نے بات کی تھی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کفار جو کچھ بھی ہے اپنے بتوں کو رکھ کر سارا وہ آگے بیٹھتے ہیں، یا بت خانے میں رکھا ہوا ہے اپنے بتوں کو، اب وہ ان سے کس طرح کی امید، یہ نہ وہ بولتے نہ کوئی بات کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پورا اپنا ایک بیان کر دیا، اپنا عقیدہ کہ یہ میرا خدا ہے، کہ اس طریقے سے یہ میری زندگی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبرانہ جو طریقہ ہے دعا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی دعائیں کی۔ اب یہاں پر دیکھیے، رب حب لی حکمہ، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ حکم یعنی حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس سے آپ صحیح فہم بھی مراد لے سکتے ہیں۔ دانش مندی کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ دانش مندی آپ کہہ لیں، یعنی یہ اس طرح آپ سمجھ لیجئے۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک مسئلہ فلوٹ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی اب آپ اس کا حل بتائیے۔ اب ایسا اللہ کا بندہ بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، 1 یا 2 بندے، کہ وہ ایسا حل بتاتے ہیں اور اس کے نتیجے تک، یعنی اس کی گہرائی میں اتر کر، کہ بندہ کہتے ہیں ہاں یہی بالکل صحیح حل، یہ ہاں بالکل صحیح حل وہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر حکم اسی بات کو کہا کہ قوت فیصلہ، صحیح فہم وہ عطا فرما۔ انبیاء علیہ السلام یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کئی مقام پر انبیاء کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا، ہم نے۔ حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، تو گویا کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ جو اللہ اپنے پیغمبروں کو، اس لیے کہ ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اس حساب سے پھر یہ حکم بھی انسان کے اندر یہ کوالٹی اور یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑا مرتبہ جو مقدس مرتبہ ہے، اور سب سے بڑا وہ نبوت ہے، رسالت ہے۔ تو اللہ پھر اپنے نبیوں کو حکم عطا کرتا ہے، اور حکم کی دعا پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، یہ فرمایا ہے، یعنی میرا الحاق نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یہ ادخلنی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ مجھے داخل فرما دے۔ یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو اور بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو چھوڑ چکے۔ بالکل۔ اب کیا چاہیے کہ یا اللہ ان بدماشوں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو میں نے چھوڑ دیا، اب رہ کون گیا؟ نیک لوگ رہ گئے۔ تو اللہ مجھے پھر نیک لوگ عطا کر دے، انہی میں مجھے شامل فرما لے، ان کا الحاق مجھے عطا کر۔ یہ پھر آپ نے، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ بڑی خوبی لیے ہوئے ہے اور بڑا کمال ہے اس میں۔
جب سب کو آپ جھٹک دیتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں واضح طور پر کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، تو پھر آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے کہ اللہ پھر مجھے اچھے لوگ بھی عطا فرما، جو میرے مزاج کے، میری طبیعت کے، میرے نظریے کے، میرے کردار کے، اخلاق کے مالک ہوں۔ یہ سارترے نے کسی جگہ پر یہ ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ المیہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ جو جہنم یہی ہوتی ہے، ناپسند لوگوں کے ساتھ رہنا۔ بالکل، یہ بھی ایک طرح کی جہنم ہی ہے، جہنم ہوتی ہے، یعنی پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہنا یہ جنت ہے۔ یعنی انسان سکون میں رہتا ہے، ٹرینکویلٹی اس کو نصیب ہوتی ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے ہم مزاج ہم خیال لوگوں میں ہوتا ہے، ہم کردار ہم اخلاق لوگوں میں۔ تو چھوٹی سی بات اور عادت ایسی ہو نا کسی دوسرے کی، بری عادت آپ کہہ لیجیے، اچھی تو اچھی ہوتی ہے عادت، بری عادت کوئی اگر ہو تو انسان اس سے ہی اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ بس ایک منٹ بھی اس کے ساتھ بیٹھنا بالکل قطع تعلقی تک ہو جاتی ہے، قطع تعلقی تک ہو جاتی ہے، یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اچھے اپنی پسند کے لوگوں میں بیٹھنا، یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کو، ایسے لوگ نصیب ہوں، اور بڑا کم ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ نصیب ہو جائیں انسان کو، لوگ جو ہے ان کی معیت نصیب ہو۔ اور آج کل کا جیسا معاشرہ ہے اس میں تو ہم پہلے ہی اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ کہت الرجال ہے کہ کس سے آپ بات کریں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ 10 منٹ بھی سن سکیں بیٹھ کے۔ تو اس طرح کے ماحول میں ایسے افراد کا ہونا بڑی نعمت ہے۔ آپ جہاز پہ یا ٹرین پہ یا بس پہ سفر کرتے ہیں نا، ساتھ والی سیٹ پہ کئی دفعہ بہت اچھا پیسنجر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ 8 گھنٹے کا سفر بھی ہو تو پتہ نہیں چلتا، بالکل ایسے ہی ایسے گزر جاتا ہے۔ ایسے کئی دفعہ ملاقات ہوتی ہے کسی سے فرسٹ ٹائم، لیکن لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت پہلے سے آپ انہیں جانتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہوتی کہ آپ سے ہم ہو خیال جاتی ہے ہوتے آپ ہیں، کی، یعنی آپ کی جو پسند کہہ لیجئے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا مسافر میرے ساتھ بیٹھا ہے، پتہ نہیں اب یا 4 گھنٹے 3 گھنٹے کیسے کب منزل جو ہے نا وہ آئے گی، کب منزل آئے تو میں یہاں پہ اتروں۔ تو یہ وہ بات ہے، پیغمبر یہی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ نیک لوگ ہمیں شامل فرما نیک لوگوں میں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جو اچھی شہرت ہے، سچی شہرت آنے والوں میں مولا یہ کر دے میری، اچھا، یعنی آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، اور اس کو جو مشن ہے جو تو نے مجھے دے کر بھیجا ہے، نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کو تو آنے والی قوموں میں، آنے والی نسلوں میں تو اس کو جاری فرما۔ یعنی لسان صدق کا ترجمہ میں نے جو ترجمہ کیا وہ ہے سچی شہرت۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ کئی بہت پارسا نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے کردار کو اتنا ملائن، اتنا برا کر دیا جاتا ہے معاشرے میں کہ لوگ اچھے لوگوں کو بھی برا یاد کرتے، پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور کئی پروپیگنڈے کے ذریعے سے لوگوں کو ایسا نیک بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، ہوتے برے۔ تو یہ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ مولا جو میرا مشن ہے، میرا مقصد ہے، جس کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا ہے، یہ آنے والی قوموں میں بھی اس کو تو رائج فرما، تو میرا اچھی شہرت، میرا اچھا ذکر، میری سچی شہرت یہ تو لوگوں میں اس کو جاری فرما دے۔ جی جی، یعنی آپ دعا پوری کر لیں۔ جی، وَجَعَلْنِي مِن وَارَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے وہ جنت کے جو نعمتوں بھری ہے اس کے وارثوں میں سے تو مجھے بنا دے۔ یہ بھی یعنی جنت یہ منزل ہے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، کہ وہ دنیا میں جیتا ہے تو اچھے اعمال کرتا ہے، پارسائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ کے احکام اور محبت میں، تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں بھری جنت عطا کرے گا۔ اور قرآن مجید میں جنت الفردوس کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی فرمایا کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگا کرو، اور آگے فرمایا وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ اے اللہ میرے اب کی، میرے باپ کی، یا جیسے ہم نے پہلے گفتگو اس پر کی تھی کہ چچا وغیرہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے، یا میرے بزرگ جو ہیں ان کی تو مغفرت فرما، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ بے شک وہ ضالین میں سے ہیں، یعنی گمراہوں میں سے ہیں، تو ان کی مغفرت فرما۔ صحیح، بالکل۔ مولانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ ابھی دعا چل رہی ہے، تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی اور بھی دعائیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم ذکر پڑھ کے آئے ہیں، رب اشرح لی صدری دعا ہے، پھر
اور بھی انبیاء کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں قرآن کریم میں وہ کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں اور مزید کس طرح کی دعائیں ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں؟ اور یہ بھی میں ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان ان دعاؤں کی گہرائی کو دیکھے تو میرے خیال میں اس کو مزید دعاؤں کی یعنی وہ ضرورت نہ پڑے جمع کرنے کی، الفاظ اور اس طرح کی چیزیں. یہ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ انسان کی زندگی بھی ایک لائن کے اندر اپنی زندگی کی ابھی عافیت مانگ رہا ہے انسان، اور آخرت کی بھی عافیت مانگ رہا ہے، اور مرنے کے بعد جو اس دنیا میں شہرت ہے اس کی بھی عافیت مانگ رہا ہے. ہم نے دعاؤں کو وظیفہ بنا لیا اور ہم اس کا ترجمہ اور اس کا معنی نہیں جانتے. اس لیے جو گہرائی ہے ان میں دعاؤں میں اور جو خود سپردگی ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، وہ احساس وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. ہم نے دعاؤں کا رٹا لگایا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، تو چونکہ معنی اور ترجمہ نہیں آتا تو اس لیے وہ ہمارے اندر گریہ و زاری، تضرع، خشوع خضوع وہ ہمارے اندر خشیت وہ پیدا نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو میں ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ خود سپردگی کا کمال ہے اس میں. کس طرح اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کر دیا کہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ماوا ہے، ملجا ہے، تو ہی ہماری پناہ ہے، پناہ گاہ ہے، تو سب کچھ ہے ہمارے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل اور جب قرآن بیان کرتے حضرت ہاجرہ ان کو آپ چھوڑ کر جب آپ چلے تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ تیرے اس پاک گھر کے پاس ہے اللہ، میں چھوڑ کر ان کو بسا کر میں نے بسایا ہے ان کو. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ وادی غیر ذی زرع. اس سے مراد یہ کہ یہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہے اور کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس وادی میں میں نے یہاں پر ان کو چھوڑا ہے. اور یہاں پہ بھی وہ خود سپردگی ہے، یعنی خدا کے سپرد. ہاں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا ہے ہمارے رب کہ یہ نماز کو قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. سبحان. اس بیاب و گیا وادی میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تیرے سپرد ہے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ دعا ہے، اس میں دیکھیے کتنا سوز ہے، کتنا درد ہے. اور اسی طرح ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے درد اور سوز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اسی طرح ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اب یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور امام بنانے کے لیے بھی دعا کی آپ نے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں نا، وہ اپنی ذات سے شروع ہو کر یعنی انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک بالکل بے شک اس میں دین کا پورا ایک تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں موجود ہے. اور پھر وہ جو قرآن نے ان کو حنیف کہا، یکسو کہا، مسلم کہا، مومن کہا، وہ دعاؤں میں پھر جھلکتا ہے سب کچھ نظر آتی کہ کس طرح آپ نے یکسوئی کا مظاہرہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے. تکلیف ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، خوشی ہے، خوشحالی. سے ہی ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک نامی کی دعا کی نا کہ میرا شمار ان. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہمارے ہاں اپنی شہرت کی دعا عام طور پہ نہیں کی جاتی، اور اپنی شہرت کی اگر دعا بھی کی جاتی ہے یعنی اپنے نام پیدا ہونے کی دعا کی جاتی ہے تو وہ خاص طرح کے لینز کے اندر اور خاص طرح کے پیرائے میں کی جاتی ہے. تو آپ بتائیے گا کہ نیک نامی کے لیے دعا مانگنا یا اپنی شہرت کے لیے دعا مانگنا اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی انسان کو اپنے لیے اس طرح سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر مددگار، اپنا ولی اور کارساز یقین اور ایمان کے ساتھ مان کر ہر چیز خدا سے مانگی جا سکتی ہے. چاہے وہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے، وہ زندگی ہے، ہر چیز اللہ سے سوال کی جا سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منفی پہلو جو ہوتے ہیں نا اس سے منع کیا جاتا ہے. یعنی کسی کا نقصان مانگنا اللہ سے، یہ اس سے منع کیا گیا. اور وہاں پر کہ جہاں پر آپ کوئی عہدہ، کوئی منصب بھی مانگتے ہیں تو وہاں پر یہ لالچ اور حرص اور طمع ہو کہ میں اس مرتبے سے، منصب سے دولت اکٹھی کروں گا اور شہرت پاؤں گا تو پھر میں بدلے لوں گا، استحصال کسی کا استحصال کروں گا.
تو وہ جو چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص میں یہ بھانپ لیا تھا تو آپ نے اس کو پھر عہدہ نہیں دیا تھا. اچھا. جب سوال کیا گیا تھا کہ اس شخص کو آپ اگر یہ دے دیں فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں, عامل بنا دیں, تو آپ نے فرمایا نہیں, اب مانگا ہے تو نہیں دوں گا. سوال کیا. تو ہمارے علماء نے اسے یہ سمجھ لیا کہ بھئی مانگنے پر نہیں ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس نیت کو بھانپ گئے کہ یہ شخص اپنی اس لالچ اور حرص کی وجہ سے مانگ رہا ہے اور یہ آگے پھر کوئی اچھا کام نہیں کرے گا, خدمت خلق کا کام نہیں کرے گا, ہم کہتے ہیں اس میں لالچ ہے. تو یہ بنیادی بات ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر آپ ایک عہدے کے قابل ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں اس کے ڈیزرو کرتا ہوں, اور اس وقت کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے ذمہ داری کو, تو پھر آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ کی خدمات کو قبول کرنا چاہیے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ طلب کرتے ہیں, آپ مانگتے ہیں, آپ سب کچھ خدا. مانگنا کس سے ہے؟ آپ نے ایک مسلمان, ایک مومن کس سے سوال کرتا ہے؟ خدا سے مانگتا ہے. تو ہمیں جو تہجد کی تعلیم ہے کہ ہم رات کو نصف شب کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں, یا جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, تو خدا سے جی بھر کر مانگیں. وہ ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا, اس کی محبت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو وہاں پر ہی اگر ہم نے جھجک میں رہنا ہے, ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے تم نہیں مانگتے تو وہ تم سے ناراض ہوتا ہے. یعنی دنیا کے جو امیر ہیں, غنی ہیں, دولت مند ہیں, ان سے سوال کرو, مانگو تو انسان ذلیل ہوتا ہے. تو خدا کے ہاں مانگنے سے انسان عزت دار ہوتا ہے, عزت والا بنتا ہے. یہ ایک یہی چیز جو شعیب صاحب نے ذکر کیا, اور آپ کی دعاؤں سے کتنی پیاری آپ نے دعائیں بتائی, کہ جو بالکل ایک پہلا ایفیکٹ آتا ہے نا, یہی بندگی, عاجزی, اطاعت اور خود سپردگی. لیکن ایک چیز یہ کہ اس میں دیکھیں کسی بھی حوالے سے نیگیٹیوٹی نہیں ہے, کہ کسی اور کے لیے غلط جذبات کا احساس آگے رکھنا کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے, فلاں برباد ہو جائے, اس کا ستیہ ناش ہو جائے. اور ہم لوگ جب دعائیں کرتے ہیں, ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یعنی کہ بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ بھئی بس اپنا اور خدا کا تعلق جو ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی, لیکن ان کی بربادی کے لیے نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. خدا اور بندے کا تعلق یہ ایسا تعلق ہے کہ اس میں کوئی اور نہیں ہے. آپ اپنے خدا سے اپنے تعلق, اس کے اتنے اچھے اثرات نفسیاتی حوالے سے اور شخصی حوالے سے انسان پر مرتب ہوتے ہیں کہ وہ شخصیت سے ہی پتہ چل جاتا ہے, نکھر جاتی ہے. ہاں, انسان نفسیاتی طور پر جب آپ گفتگو کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں خدا کے ساتھ, آپ بہت سی باتیں جو کسی سے نہیں کر سکتے آپ اس سے کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. انسان کی شخصیت کی جو تکمیل ہے, ایک مکمل انسان کہ جس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, انتشار نہ ہو, نیگیٹیوٹی نہ ہو, یہ خدا سے مانگ کر ہی انسان کی شخصیت ایسے بنتی ہے. ہمارے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, تو پہلے تو یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یا کسی اور بھی انبیاء علیہ السلام نے مانگی, ان میں سے کچھ ایسی دعائیں تھیں جو فوری طور پہ قبول نہ ہوئی ہوں اور رہ گئی ہوں. اس کو پھر ہم اپنے دور میں اپلائی کر کے دیکھیں کہ جو ہماری دعائیں ہم کہتے ہیں ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, فلاں دعا ہو گئی وہ نہیں ہو رہی. پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے, مبعوث ہے. تو پیغمبر نے جو بھی دعا کی اللہ سے, وہ اللہ نے اس دعا کو سنا اور اس کو قبول کیا. ہاں, تاخیر کسی معاملے میں ہو جاتی ہے, وہ بھی حکمت کے تحت ہوتی ہے. اس میں امت کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے, اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں کرنے ہوتے ہیں. لیکن ہم جیسے بندوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نہیں عطا کرتا, اس سے بہتر متبادل جو نعم البدل آپ اس کو کہہ لیجئے, اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے, پھر آخرت میں دیا جاتا ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ اتنا اجر ہے اور اتنا ذخیرہ ہے, تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیا ہے, تو اللہ پاک فرمائیں گے جو تو نے دعائیں کی تھی نا, یہ انہی دعاؤں کا جواب ہے, یہ وہی اجر ہے جو تمہارے لیے. تو وہ پھر وہاں پر پچھتائے گا اور کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. ساری دعائیں یہاں پر قبول ہوتی, دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوتی. تو لہٰذا یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم عاجزی میں رہیں,
اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ سے دعا کرتے رہیں. مولانا صاحب بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, لیکن ایک اعتراض ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے, اور ہم مانگتے بھی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کو ہماری خواہشات کا, ہمارے ارادوں کا اور ہماری خواہشات کا جو علم ہے, وہ ہر چیز جانتا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب میرے دل میں کیا کیا پیدا ہوگا خیال, تو جب اس کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ اسی کے مطابق عطا بھی کرتا ہے, تو پھر یہ دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ جب خدا کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر ہم اس کے سامنے گریہ وزاری اور یہ سارا کچھ کر کے اس کا کیا فائدہ؟ اگر یہ معاملہ ہے تو جو چیز خدا نے عطا نہیں فرمانی, ہم تو پھر اس کو نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے حکم اور خدا کے ارادے کے خلاف کر رہے ہیں, کہ ہم اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں جو خدا ہمارے حق میں سمجھتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے, ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں. مانگنا یہ انسان کی فطرت میں ہے, مذہب کی تعلیم بھی ہے, اور انسان مانگتا بھی ہے. خدا سے نہیں مانگتا, زندگی میں انسان مانگتا ہی رہتا ہے, کبھی ماں سے مانگتا ہے, کبھی باپ سے مانگتا ہے, کبھی دوست سے مانگتا ہے, کبھی وہ اپنے باس سے مانگتا ہے, کبھی اپنے سینئر سے مانگتا ہے. تو مانگتا انسان ہے, یہ انسان کی عاجزی کا اور انسان کے ضرورت مند ہونے کا اظہار ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ اس کی شخصیت میں یہ کمی ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ انسان کی فطرت ہے مانگنا, سوال کرنا. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھائے, دنیا والوں کے پاس جائے, تو وہ کیوں نہ ایسی ہستی سے مانگے کہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے, جو عطا کرنے والی. ہاں, ہم دنیا سے کسی سے مانگیں گے دنیا میں تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے, ہم سے لڑتا ہے, یا ہمیں دھتکار دیتا ہے, ذلیل کرتا ہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں ہمیں اس کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے کہ بندہ میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے مانگتا ہے. تو ہمیں قرآن و حدیث میں اسی بات کی تعلیم ہے. ایک تو مذہبی تصور ہے کہ جس میں عاجزی, دیکھیے آپ تھوڑا سا آپ دوسرے مذاہب میں بھی چلے جائیے, مانگنا ہر جگہ پر موجود ہے. یعنی دعا کرنا, کسی بھی مذہب میں آپ چلے جائیں, دعا تو یہ انسان کے اندر کی آواز ہے, یہ اٹھتی ہے, انسان تو سوال کرتا ہے, مانگتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عطا بھی فرماتا ہے. آپ اپنی زندگی, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا کچھ ہے جو خدا نے ہمیں عطا نہیں کیا, بغیر مانگے بھی دیا ہوا ہے. یعنی جو بہت کچھ ہے جو ہم پیدائش کے ساتھ لے کر دنیا میں آتے ہیں. تو لہٰذا مانگتے رہنا چاہیے. یہ ایک تعلق کا اظہار ہے, ایک محبت کا اظہار ہے, اور ایک اپنی ابدیت کا. ایک جگہ پر یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کس طرح پکاروں, کس طرح بلاؤں. تو رسول اللہ نے عرض کیا, اللہ تو مجھے صرف اپنا بندہ کہہ کر بلا. یہ ابدیت ہے, یہ عاجزی ہے, یہ بندے کا افتخار ہے کہ بندہ اپنے خدا سے مانگتا ہے. وہی بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے, خود سپردگی, کہ خدا مجھے اپنا بندہ. جی امان صاحب, عورتوں کی عبادت کے حوالے سے کچھ ملتے جلتے سے سوالات ہیں, کچھ میرے اپنے, کچھ خواتین کی طرف سے, کہ عورت اور مرد کے غسل میں کیا کوئی طریقہ فرق ہے غسل کرنے کے طریقے میں؟ غسل اور وضو وغیرہ جو ہم کرتے ہیں, یعنی یہ زندہ انسان کی ہم بات کر رہے ہیں. جی زندہ انسان. صحیح. دیکھیے قرآن مجید نے سورۃ المائدہ میں اس بات کو بیان فرمایا. 4 جو فرض قرآن نے بیان کیے ہیں, جی, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ 4 بیان کیے. یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو خطاب ہے. تو لہٰذا وضو آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم جنوبی ہو, ناپاک ہو, تو پھر تم طہارت حاصل کرو, غسل کرو. تو یہ قرآن مجید نے بیان کیا. تو لہٰذا مرد اور عورت کے غسل میں یا ان کے وضو میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کو مزید واضح کر دیتی ہے کہ رسول اللہ کا جو غسل کا طریقہ تھا, یعنی اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سنت طریقہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ جو بخاری میں بھی بیان ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ آپ دھو لیتے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے, اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پھر شرمگاہ کو دھوتے تھے. صفائی بالکل صحیح. ہاں, شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے تھے. پھر اس کے بعد باقی اپنا جسم مبارک پھر وہ آپ
دھو لیا کرتے تھے. یعنی یہ آپ کا غسل کا طریقہ آپ کا یہی تھا. اور عورتوں کا بھی یہی یعنی اسی طرح ہی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے پوچھا تو آپ نے یہی طریقہ ہی آپ نے بتایا. تو لہٰذا وضو اور غسل کا کوئی اتنا فرق نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں مواقع کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر حیض و نفاس کا معاملہ خواتین کے ساتھ ہے تو لہٰذا وہ جب ناپاک ہوتی ہیں حیض و نفاس سے باہر آتی ہیں تو پھر ان کے لیے غسل ہوتا ہے. تو غسل یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور وضو بھی یہی ہے. ٹھیک. امن صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں 3 دفعہ غرارہ کرنے کی اور 3 دفعہ ناک میں پانی یعنی ناک کو صاف کرنے کی جو روایت ہے یہ غسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. اور ہم نے تو جہاں پہ بھی پڑھا ہے عام طور پہ جب بچپن میں نماز کی ایک کتاب ہوتی تھی وہاں پہ ہمیں یاد کروایا جاتا تھا غسل کے فرض اور یہ واجبات وغیرہ, تو اس میں یہ ان چیزوں کو کمپلسری جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا آپ نے صحیح اشارہ کیا. شاید میں یہ ایک جز بھول گیا بیچ میں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کی سنت میں وہ یہی طریقہ آتا ہے کہ شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ وضو فرمایا کرتے تھے. بالکل. آپ ذرا تفصیل سے اس کو بیان کر دیں گے دوبارہ سے, یعنی پہلے جو آپ نے بیان کیا وہ بھی بہتر ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے. پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے اور اسی سے پھر شرمگاہ کو دھو لیتے تھے. اس کے بعد پھر آپ وضو فرمایا کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد پھر آپ سر پر پانی ڈالتے اور پھر اپنے سارے جسم کو آپ پھر دھویا کرتے تھے. اس میں بھی کوئی تخصیص ہوتی ہے کہ پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالا جائے اور اس کے بعد بائیں کو؟ یہ چیزیں پھر نوافل میں مستحبات میں اس کو فقہا نے بیان کیا ہے. مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکیزگی حاصل ہو اور جہاں پانی نہیں جاتا عام طور پر تکلف سے جاتا ہے وہاں پر آپ پانی پہنچا دیں. آپ پانی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ویسے غسل کریں گے تو ناک میں پانی نہیں جائے گا. ویسے غسل کریں گے تو ممکن ہے منہ میں پانی نہ جائے. اسی طرح انسان کی شرمگاہ ہے آس پاس یعنی جگہ ہے تو وہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو لہٰذا یہ خاص اہتمام کے ساتھ دھو لینا یہ بھی رسول اللہ کی سنت سے پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک. جی ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو ہے ہاتھ باندھنے کا طریقہ مردوں سے کیا جدا ہے؟ اور اسی ضمن میں کہ سجدہ کرنے کا طریقہ بھی, کیا عورتوں کا سجدہ کرنے کا انداز مردوں سے مختلف ہونا چاہیے؟ دیکھیے جو مقصود ہے نا جو فقہائے کرام نے اس کو بیان کیا وہ مقصود یہ ہے کہ عورت کے اعضاء کا اظہار نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ سمٹ کر نماز پڑھیں. صحیح. اگر ہاتھ سینے پر رکھنے کا کہا گیا تو اس کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ عورت سمٹ کر رہے, زیادہ اس کے اعضاء اس کے بازو ٹانگیں اور یہ پھیلاؤ نہ ہو. بس اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. امان صاحب جو آپ پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے سجدہ کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ میں, اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا کہ سمٹ کے وہ سجدہ کرے, وہ تو اب عبادت تو خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے نا انسان کا, اور اگر عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہے اور عام طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ گھروں کے اندر خواتین جو ہے نا اسی طریقے سے ایک الگ کمرہ انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے اس میں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں یہ سمٹنے والا سمٹ کے نماز پڑھنے والا یا سمٹ کے سجدہ کرنے والا کانسیپٹ ہے اس کو لاجیکلی کیسے ہم سمجھ سکیں گے؟ اس میں تو پھر وہ تو خدا کا اور اس کا معاملہ ہے, وہ جیسے بھی پڑھے. دیکھیے مرد اور عورت کی ایک ساخت ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مرد اگر عورتوں جیسے کرنے لگ جائیں تو وہ بڑے عجیب سے لگتے ہیں. اسی طرح عورتیں مردوں کا انداز اختیار کریں وہ بھی بہت عجیب سی لگتی ہیں. اب آپ لباس پہن کے بیٹھے ہیں نا, یہ بھی لباس پہن کے بیٹھی ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیزائن آپ کا ڈیزائن فرق ہے نا. بالکل. اب آپ کہہ لیں کہ جی میں اس طرح عورتوں کے ڈیزائن کے کپڑے پہن لوں تو اس میں کیا ہو جائے گا, لاجیکلی کیا بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ ایک رسم سے ایک رواج سے ایک روایت سے ایک طریقے سے ایک تعلق ہوتا ہے نا, اس کا تعلق عادات کے ساتھ ہوتا ہے, یہ رہن سہن سے تعلق ہوتا ہے. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اس پر آپ کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے. اگر عورت اکیلے نماز پڑھ لے بے شک وہ مردوں کے طریقے سے پڑھ لے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو وجہ آپ کو بتائی ہے
وہ وجہ اس کی ریزن یہ ہے، سبب اس کا یہ بنتا ہے۔ صحیح صحیح۔ مولانا صاحب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسوڑوں سے دانتوں سے نکلنے والا جو خون ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں سوال کیا گیا ہے ناظرین کی طرف سے کہ قرآن کے اندر جو خون ہے اس کو پینا، اس کو نگلنا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو یہ عام طور پہ ہم نگل جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح سے حرام ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو خون حرام ہے، قرآن پاک نے اودم کا لفظ بھی استعمال کیا، اودمم مسفوحہ بھی قرآن نے کہا بہنے والا خون، ٹھیک ہے، یہ تو حرام ہے۔ لیکن جو منہ سے نکلنے والا ہے نا، اگرچہ یعنی کوئی اس طرح پیتا ہے کہ بھی یہ خون ہے وہ پی رہا ہے، لیکن اس خون میں تھوک کا مل جانا شامل ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک۔ ایک سوال ہو جی سکتا ہے، کیا یہ عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی؟ اس کو اب ایک سوال آیا ہے کہ بھی ایک خاتون نے کہا کہ بھی میرا شوہر کہتا ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ نہ ہوں تم بازار بھی نہیں جاؤ گی، اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جاؤ گی، تو اس بات کے لیے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ آیا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ غیر ضروری رویہ ہے، اس کی اسلام میں، شریعت میں، دین میں کوئی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے۔ احادیث میں جہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جی تو متفق علیہ بات یہ ہے کہ علماء نے، اسکالرز نے، فقہا نے جی یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد، آپ کا یہ فرمانا حالات کے پیش نظر تھا، صحیح، چونکہ اس وقت امن امان اس طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی حالات اس طرح سفر کرتے تھے لوگ، صحرا تھے، ریگستان تھے، جنگل تھے، جی جی، تو ڈاکو بھی ہوتے تھے، خطرناک معاملہ، وحشی جانور بھی ہوتے تھے، حیوانات، درندے بھی ہوتے تھے، تو ان حالات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت جب بھی سفر کرے، نکلے، تو اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائے۔ صحیح، تو یہ اس کے پیش نظر، اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر عورت محفوظ ہے، مثال کے طور پر عمرہ اور حج پر جانا چاہتی ہے، جیسے گروپ جا رہا ہے، تو اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے۔ صحیح، تو امام مالک نے فقہ مالکیہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا احادیث جو اس حوالے سے موجود ہیں ان کا یہ پس منظر ہے۔ اگر اس کے مقابل بھی ایسی احادیث موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک عورت عراق سے فرمایا کہ سفر کرے گی اور سونے سے لدی ہوئی ہوگی اور اس کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا اور وہ مدینے آئے گی، یعنی یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ تو لہٰذا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال، اس کا جان اگر محفوظ ہے تو وہ اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میت کو صرف سفید جو کپڑا ہوتا ہے اس میں ہی کیوں دفن کیا جاتا ہے، اس میں ہی کیوں جو ہے نا وہ کفن کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو رنگ دار کپڑا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے سفید کپڑے کو خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے انسان صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں ایک اچھے کردار سے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سفید چادر کی طرح اس کا کریکٹر، اس کا کردار تھا، یعنی صاف ستھرا، نیک۔ تو چونکہ اس میں ایک یہ استعارہ پایا جاتا ہے، پھر یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، تو اس بنیاد پر۔ باقی یہ ہے کہ کپڑا کوئی بھی میسر ہو تو اس میں کفن دیا جا سکتا ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت میں سفید میں ہی دینا۔ صحیح۔ یہ جیسے ان کی بات ہے غسل کے حوالے سے، تو میت اگر خاتون ہے کیا اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی اور میسر نہیں ہے، اور اسی طرح خاتون اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ بالکل، ایسے بہت سے حوالے ہمیں صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ جو شوہر ہے اس نے اپنی بیوی کو غسل دیا، اچھا، اور یہی معاملہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے اور دیا ہے۔ تو لہٰذا جو رشتہ دنیا میں قائم ہوا ہے وہ رشتہ قائم رہتا ہے، ہم اس پر ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے
جو ہمارے ہاں یہ بات لوگوں کا بالکل یہ میں نقطہ پوچھنا نظر چاہ ہے رہی تھی۔ کہ چونکہ جب فوت ہو گیا تو تعلق ختم ہو گیا، تعلق ختم نہیں یعنی ہوتا، نکاح ختم ہو گیا تو تعلق اپنی جگہ پہ قائم بالکل، رہتا ہے، بالکل، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غسل دیا جا ہاں سکتا ہے۔ یہی بات اچھا آپ نے کلیئر کر دی، کیونکہ یہ میں نے بڑی دفعہ یہ بات سن رکھی کہ جیسے ہی ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا مرد اس کے لیے شوہر اس کا نامحرم ہو جاتا ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہ اس کو کندھا بھی نہیں دے سکتا ہے اس کے جنازے کو۔ نہیں، یہ ایسے ہی ہمارے ہاں بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی حوالہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح، کون سا حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ یعنی ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کا حق مارنا، کسی کی جان لینا، کسی کا مال چھیننا، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا، یہ سب ظلم ہے، اور قیامت کے دن ظالم ان اندھیروں کا سامنا کرے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔